پڑ جانا۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھیں، سوسائٹی میں گھوم پھر کے دیکھیں، ہماری نمازیں کیوں قضا ہو رہی ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں ہم بہت بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ کام ہیں کہ صبح سے شام ہوتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا، ٹائم کے اندر برکت ہی نہیں ہے، دن کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، نمازوں کا اہتمام کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، ٹائم کے اندر بے برکتی کیوں ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ ٹائم کے اندر بے برکتی وہ اللہ کے احکامات کو فالو نہ کرنا ہے۔ آج اوقات کے اندر بے برکتی ہے وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ہماری لغویات اور فضولیات میں اپنے آپ کو مصروف کر لینے کی وجہ سے ہے کہ ہم نے اہم کام چھوڑ دیے، اہم کاموں کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دی، اور جتنے بھی فضول کام تھے ان فضول کاموں کے اندر اپنی زندگی کو لگا دی۔ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لا یعنی فضول چیزوں کو چھوڑ دے، فضول چیزوں کو ترک کر دے، فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی ہے۔ اب لا یعنی چیز، فضول چیز کسے کہیں گے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس کا نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو، نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو، ایسا کام لا یعنی کہلاتا ہے، ایسا کام فضول کام کہلاتا ہے کہ جس کا نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی آؤٹ پٹ ہے، نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ پھر ایسا کام آدمی کرے کیوں؟ ایسے کام میں اپنا ٹائم برباد کیوں کرے؟ فضول کاموں سے بندے مومن کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج جو نماز کی طرف، ذکر تلاوت کی طرف، نیک اعمال کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ہماری ایک یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اپنے اوقات کو فضول کاموں میں ضائع کر رہے ہیں۔ تو نماز کے اہتمام نہیں ہو رہا، نماز کے اندر کوتاہی آ رہی ہے۔ شادی بیاہ میں دیکھ لیں، شادی بیاہ میں دیکھ لیں، فنکشنز کے اندر گھنٹوں گھنٹوں ہماری خواتین تیار ہوتی ہیں اور پھر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے مرد کھانے پکانے میں لگے رہتے ہیں کہ گیسٹ آئیں گے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کوئی چیز کم نہ ہو جائے، ساری چیزوں کو پورا کرنا ہے۔ تو گیسٹ کو تو راضی کرنے کی فکر ہے، اس کا تو اہتمام ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی تو فکر ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ لیکن اسی دوران نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے، لیکن نہ مرد نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نہ عورتیں نماز کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اپنی شادی بیاہ میں لگے ہوئے ہیں، ڈول دھماکے میں، فضولیات میں، لغویات میں، کہیں ڈانس ہے، کہیں میوزک ہے، اور کہیں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، فضولیات میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کرنے کا کام ہے وہ چھوڑ دیا، اور جو کام جن سے روکا گیا تھا ان کاموں کے پیچھے پڑ گئے، اپنا سارا ٹائم ضائع کر دیا، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اب آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جس شادی کی ابتدا اس انداز سے ہو کہ اس شادی میں، اس پروگرام میں اللہ کے بے شمار احکامات ٹوٹ جائیں، کیا یہ شادی بعد میں گھروں میں خوشیوں کا باعث بنے گی؟ گھروں میں سکون کا باعث بنے گی؟ گھروں میں آپس میں جوڑ کا باعث بنے گی؟ پھر کہتے ہیں گھروں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، بیویاں بات نہیں مانتی، بچے بات نہیں مانتے، آپ خود بھی تو اپنے رب کی بات نہیں مانتے۔ سب سے پہلے تو آپ خود اپنے رب کے نافرمان ہیں۔ جب آپ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بیوی آپ کی بات کیوں مانے؟
پر بچے آپ کی بات کیوں مانیں؟ جب میں اور آپ رب کی نافرمانی چھوڑ دیں گے پھر بیوی بچے میری آپ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے۔ اس لیے اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور بطور خاص والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کا بطور خاص اہتمام کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اور ساتھ فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ جب نماز پڑھو خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ظاہری عاجزی بھی مراد ہے اور باطنی بھی مراد ہے۔ ظاہری عاجزی سے مراد آدمی کی نظریں وہ سجدے کی جگہ پر ہوں، ہاتھ اور مکمل طور پہ سکون کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ نہیں کہ کبھی بالوں کو خارش کر رہا ہے، کبھی داڑھی کو خارش کر رہا ہے، کبھی جسم کے کس حصے میں خارش، کبھی کس حصے میں خارش۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے لیکن ساتھ ساتھ مسلسل خارش بھی ہو رہی ہے اور دائیں بائیں بھی دیکھا جا رہا ہے، توجہ ہی نہیں ہے، یکسوئی ہی نہیں ہے، تو اس سے منع کیا۔ یہ ظاہری عاجزی اور خشوع یہ ہے کہ نمازی مکمل طور پہ ظاہری اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھے، اور باطنی خشوع اور خضوع یہ ہے کہ بندہ مومن کی توجہ مکمل طور پہ رب العالمین کی طرف لگی رہے۔ باقی دیگر دنیا کی جتنی چیزیں ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال لیں۔ اگر کوئی خیال آتا بھی ہے تو اس کو جھٹک دیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان ہے، انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر خیالات آتے رہیں گے، تو خیالات کا نماز میں آنا برا نہیں ہے، لہذا لیکن خیالات کو جمانا اور خیالات کو مسلسل سوچتے رہنا یہ برا ہے۔ خیال آ رہا ہے تو میرے آپ کے کرنے کا کام یہ ہے فوراً اس کو جھٹک دو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کام بعد میں ہو جائیں گے، فی الحال نماز ہے۔ تو جیسے ہی خیال آئے آپ جھٹکتے رہیں، بار بار خیال آئے بار بار جھٹکتے رہیں، یہ آپ کی نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ چلتی رہے گی۔ جب مسلسل یہ جنگ آپ شیطان اور نفس کے خلاف کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ آپ کی مشق ہو جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی، اور آپ کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع آنا شروع ہو جائے گی، اور بے چینی اور بے سکونی اور دائیں بائیں دیکھنا، خارش اور دیگر معاملات، دیگر باتیں، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ کی نماز سے رخصت ہو جائیں گی، اور آپ کو خشوع و خضوع والی نماز، چین سکون اطمینان والی نماز نصیب ہو جائے گی۔ اور جب یہ نماز نصیب ہو گئی کہ جب بندہ مومن اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب بس اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، پھر اس کے اوپر ثمرات مرتب ہوں گے، اس کے اوپر اعزاز و اکرام اس بندہ مومن کو عطا کیا جائے گا۔ اے کاش ہم سب کو بھی ایسی نمازیں نصیب ہو جائیں، اس کا اہتمام کرنے والے ہم سارے بن جائیں۔